اسکرین پر دکھائی دے رہی اس تصویر کو آپ میں سے کئی لوگ بخوبی جانتے اور پہچانتے ہوں گے۔ انہوں نے جذباتی نعروں کے ذریعہ مسلم نوجوانوں کے دلوں میں ایک اچھی پیٹھ بنائی۔ انہی جذباتی نعروں کی وجہ سے انہیں جیل بھی ہوئی۔ ان کے جیل جانے سے لے کر کے باہر آنے تک مسلمانوں کے ہر طبقے نے انہیں نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کی رہائی کے لیے سیاسی، سماجی اور انقلابی تحریکیں بھی چلائیں، جو الحمدللہ کامیاب بھی رہیں، اور بفضلہ تعالیٰ آج مولانا سلمان اظہری ہمارے درمیان ہیں۔ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، ہمیں اس پر فی الحال کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ان کے بارے میں اتنی بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ تصویر کا محض ایک رخ ہے۔ اب ایک تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جس کو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے، یہ مولانا قمر غنی عثمانی ہیں، جو جذباتی نعروں سے الگ ہٹ کر ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے تحریک فروغ اسلام کی بنیاد ڈالی اور پورے ملک میں تحفظ ناموس رسالت کی خاطر افراد اکٹھا کیے۔ یتی نرسنگھانند سرسوتی پنکی چودھری کے خلاف مہم چلائی، تریپورہ جا کر بانی اسلام کو گالیاں دینے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی۔ ناموس رسالت کی خاطر زمینی سطح پر جنگ لڑنے والا یہ بوڑھا شخص تقریباً پچھلے 3 سالوں سے جیل میں ہے۔ حیرت اور شرم کی بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کی پاسبانی کرنے والا یہ مرد آہن فی الحال کئی مہلک اور جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہے اور پوری قوم اس سے بے خبر ہے۔ پوری ملت اسلامیہ ہند ان کے تعلق سے سردمہری کا سخت شکار ہے۔ مولانا سلمان اظہری کی طرز پر نہ تو کوئی تحریک چلائی گئی، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی نے ان کی رہائی کو اپنا مدعا بنایا۔ آج اس شخص کی آپ بیتی اتنی دردناک ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا قمر غنی عثمانی کے حق میں آواز نہ اٹھانے کی اگر کوئی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ اس آدمی کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کیا۔ ناموس رسالت کی لڑائی میں قوم کے جذبات سے کھیلنے کے بجائے مولانا قمر غنی عثمانی نے اپنے آپ کو قربان کرنے کو ترجیح دی۔ جیل میں مولانا قمر غنی عثمانی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی پوری تفصیل ہم آگے بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت اور اے ٹی ایس کے دباؤ کے بعد بھی یہ مرد آہن کیسے کفر کے طوفانوں سے اکیلے پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ ساتھ ہی دوسری خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو اور زیادہ پربھاوشالی بنایا جائے تو آپ ہمارا سبسکرپشن پلان سائن اپ کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ اپنی حسب حیثیت NewsG24 کا ماہانہ امداد کیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ سابرمتی سینٹرل جیل سے مولانا قمر غنی عثمانی نے بھارت کی صدر جمہوریہ کو خط لکھ کر اس بات کی مانگ کی ہے کہ گستاخان رسول کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے لیے مولانا قمر غنی عثمانی نے غیر متعینہ بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس درمیان انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ کسی طرح کا وہ میڈیکل ایڈ بھی نہیں لیں گے۔ آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو ان کی بھوک ہڑتال کا تیسرا دن ہے۔ بھارت کی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو لکھے خط میں انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں فرضی مقدمات میں پھنسا کر ان پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اے ٹی ایس کی غلط بیانی اور جھوٹی رپورٹ کی بنیاد پر انہیں ضمانت بھی نہیں مل پا رہی ہے۔ حکومت اور حکومتی اداروں کی ظلم و زیادتی پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن بحیثیت ایک قوم مسلمانوں نے مولانا قمر غنی عثمانی کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنا ان کا حق تھا۔ مولانا سلمان اظہری کے لیے مسلمانوں نے جو کیا وہ قابل تعریف ہے، لیکن مولانا قمر غنی عثمانی کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بنیادی اور زمینی سطح پر کام کرنے والوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے گا تو اس قوم کی قانونی لڑائی کون لڑے گا؟ فی الحال صدر جمہوریہ ہند کو لکھے خط سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں ٹھیک سے علاج بھی نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو انہیں سلو موشن کلنگ کے ذریعہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 سال سے وہ سول ہاسپٹل کا چکر لگا رہے ہیں، لیکن علاج کے نام پر انہیں صرف اور صرف پین کلر دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو انہیں 116 دنوں تک ایک کال کوٹری میں بند رکھا گیا، جہاں ایک مائنر دل کا دورہ بھی پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پیرول نہیں دی گئی۔ جیل میں ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جس کے لیے انہیں جیل انتظامیہ کی طرف سے ایک کرسی تک مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔ مولانا قمر غنی عثمانی بتاتے ہیں کہ کرسی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نماز کے لیے ٹوائلٹ سیٹ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک آخری بات جو آپ سبھی کو جاننا چاہیے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی مولانا قمر غنی عثمانی اپنی ضمانت سے زیادہ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ کیسے گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جس کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کا آغاز کیا ہے۔ مولانا قمر غنی عثمانی کے ساتھ کب کہاں کیا ہوا، اس کی مکمل جانکاری کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر وزٹ کیجئے، جہاں مولانا قمر غنی عثمانی سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ موجود ہے۔ فی الحال اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔